اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے فائل کی ورق گردانی شروع کر دی جو بریگیڈیئر کول سے متعلق ممکنہ اطلاعات پر مشتمل تھی، اور لفافے سے وہ فوٹوگراف نکال کر دیکھنے لگا جن کے ذریعے بریگیڈیئر اور اس کے گھر والوں کا تعارف کروایا گیا تھا۔ بریگیڈیئر کول کی ایک ہی بیٹی رادھیکا کول تھی۔ پردیپ کی نظریں اس کی تصویر پر جم کر رہ گئیں۔ رادھیکا نے مغربی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ دہلی کی مقامی انجینئرنگ یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کر رہی تھی اور فائنل ایئر کی طالب علم تھی۔ پردیپ نے اس کی تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد ایک لمبا سانس لیا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے رادھیکا کو پائیدان بنا کر بریگیڈیئر کول کے گھر میں داخل ہونے کا منصوبہ فی الوقت ترتیب دیا تھا اور دل ہی دل میں اس سے متعلق پلاننگ بھی کر لی تھی۔ اس کی کوئی پلاننگ مستقل نہیں ہوتی تھی اور یہی اس کی کامیابی کی بنیاد بھی تھی۔ وہ حالات اور واقعات کے مطابق ہی کوئی منصوبہ تیار کرتا تھا اور حالات و واقعات کے ساتھ ہی اسے تبدیل یا ختم بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس فائل میں موجود تمام تفصیلات اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔ اس نے کمال کا حافظہ پایا تھا۔ اب وہ بریگیڈیئر کول اور اس کی بیٹی کو ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں آسانی سے شناخت کر سکتا تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا جب آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل صاحب مسکراتے ہوئے چہرے سے اندر داخل ہوئے۔ امید ہے تمہیں اپنے مطلب کی چیز مل گئی ہوگی، انہوں نے پردیپ کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ یس سر، پردیپ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا۔ رادھیکا کول نے اپنی ابتدائی تعلیم کانوینٹ میں حاصل کی ہے۔ اس کی ساری تعلیم دہلی میں مکمل ہوئی۔ اسے بھی اپنی ماں کی طرح اپنے باپ کی عادت خبیثہ کا علم ہے، لیکن اس گھرانے کے جدید تہذیب کا رسیا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کا برا بھی نہیں مانتے۔ بریگیڈیئر کول کی بیوی بھی بڑی سوشل خاتون ہے اور رادھیکا سے متعلق بھی یہی باور کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دہلی کے مقامی ڈسکو میں اس کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ عموماً دونوں ماں بیٹی اکٹھی سوشل تقاریب میں جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ گزشتہ دنوں کسی محفل میں دونوں کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی۔ مسز کول جب پینے پر آئے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتی اور رادھیکا کو اپنی ماں کی بلا کی شراب نوشی پسند نہیں۔ کرنل صاحب نے اسے کول خاندان سے متعلق آف دی ریکارڈ معلومات بھی باہم پہنچا دی۔ ان کا ہوم ورک مکمل، بہترین اور قابل تحسین تھا۔ اپنے ٹارگٹ پر وہ بڑی دلجمی سے کام کیا کرتے تھے، یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ انہوں نے پردیپ کا آدھا مشن تو یہی مکمل کر دیا تھا، کیونکہ یہ معلومات حاصل کرنے میں پردیپ کو خاصی محنت کرنی اور خطرات مول لینا پڑتے۔ تھینک یو سر، آپ نے تو سارا کام ہی کر دیا۔ اس نے اپنے سر کا شکریہ ادا کیا۔ رائٹ، گیٹ ریڈی، یہ کرنل صاحب کی طرف سے مخصوص اشارہ تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ پردیپ نے کمرے کے دروازے کو لاک کیا، اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا اور چند روز پہلے ہی بھارت سے اپنے لیے خریدا ہوا ریڈی میڈ سوٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ مقامی طرز کا کرتا پاجامہ پہننے کے بعد اس کی شناخت بالکل ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ اپنے مختصر سے تھیلے کے ساتھ کمرے سے کچھ فاصلے پر کھڑی جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ کرنل صاحب خود چلاتے ہوئے سرحدی علاقے کے ایک ریسٹ ہاؤس تک آئے، جہاں سے انہیں مقامی پوسٹ والوں نے وصول کیا، اور اس رات آسانی سے پردیپ سرحد عبور کر کے بھارت پہنچ گیا، جہاں کی کوئی شے اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔